السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ تجھے یہاں رام راج واپس لانا ہوگا۔ ہندو نوجوان رانیوں کے قدموں پر جھک گیا۔ ایسا ہی ہوگا اور اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ ایک نو عمر لڑکے نے بڑے عجیب انداز سے عہد کیا تھا۔ پھر تینوں رانیاں گیانی وجے آنند اور کرشن راؤ اس لڑکے کو لے کر سری رنگ ناتھ کے مندر میں پہنچے۔ پھر اسے بڑے بت کے چرنوں میں جھکا کر یہ عہد لیا گیا، اگر میں اپنے عہد سے پھر جاؤں تو اپنے باپ کی اولاد نہیں ہوں اور مجھ پر ہمیشہ کے لیے دیوتاؤں کی لعنت ہو۔ اس قول و قسم کے بعد داروغہ محلات کرشن راؤ نے اس ہندو نوجوان کو سرکاری ملازمین میں شامل کر لیا۔ اس نوجوان کا نام پورنیا تھا۔ پورنیا 1746 عیسوی میں ضلع ترچناپلی میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے باپ کا نام کرشنا چاری تھا اور ماں کا نام لکشمی امّا۔ جب پورنیا 11 سال کا ہوا تو اس کے باپ کرشنا چاری کا انتقال ہو گیا۔ غریب لوگ تھے، اس لیے پورنیا کی ماں دوسروں کے گھروں میں کام کر کے گزر اوقات کرتی تھی۔ پورنیا کا ایک بڑا بھائی بھی تھا جس کا نام وینکٹ راؤ تھا۔ 1760 میں یہ خاندان ترچناپلی سے ترک سکونت کر کے ستی منگل میں مقیم ہو گیا۔ یہاں پورنیا نے ایک مالدار بنیے رنگیا کی ملازمت اختیار کر لی۔ پورنیا بہت ذہین تھا۔ رنگیا کی ملازمت کے دوران وہ خالی اوقات میں تعلیم حاصل کرتا تھا۔ رنگیا نے بھی اس کی حوصلہ افزائی کی اور چند سالوں کے اندر پورنیا کو حساب کتاب میں طاق کر دیا۔ رنگیا کے تعلقات سرنگا پٹم کے بنیے آشئی سے تھے جو محلات شاہی سے تجارتی تعلق رکھتا تھا۔ آخر پورنیا نے آشئی کی ملازمت اختیار کر لی۔ آشئی اور کرشن راؤ کے درمیان خصوصی مراسم تھے۔ آخر ایک دن پورنیا کرشن راؤ تک پہنچ گیا اور کرشن راؤ نے اسے ایک خاص مقصد کے لیے ملازم رکھ لیا۔ جب تمام سیاسی ہنگاموں سے فارغ ہو کر نواب حیدر علی سید اکرام بخاری کی خدمت میں حاضر ہوا اور گفتگو کے دوران انگریزوں سے صلح کرنے کا ذکر آیا تو سید صاحب خاموش نہ رہ سکے۔ نواب، تم اپنی سیاسی ضرورتوں کو خود بہتر سمجھتے ہو، مگر مجھے انگریزوں پر اعتبار نہیں ہے۔ نواب حیدر علی نے سید صاحب کا تبصرہ سنا مگر احتراماً خاموش رہا۔ وہ سید اکرام بخاری کو ایک باکردار عالم سمجھتا تھا، لیکن ذاتی طور پر اسے یہ پسند نہیں تھا کہ ایک گوشہ نشین اور دنیا کے حالات سے بے خبر بزرگ اسے سیاسی امور میں بھی مشورے دیتا۔ میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ تمہیں یا کسی بھی مسلمان کو فرنگیوں سے کوئی فیض نہیں پہنچے گا۔ والی میسور کو خاموش پا کر سید صاحب نے دوبارہ اپنے سلسلہ کلام کا آغاز کیا۔ سوائے اس مسلمان کے جو اپنے مذہب سے برگزشتہ ہو جائے، انگریز کسی اہل ایمان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ آپ یہ دعویٰ کس طرح کر سکتے ہیں؟ آخر نواب حیدر علی نے لب کشائی کی۔ میری حیثیت ہی کیا ہے جو کوئی دعویٰ کر سکوں؟ سید صاحب نے اپنے روایتی انکسار کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اور پھر ایک گوشہ نشین فقیر حکمرانوں کی مصلحت کو سمجھ بھی کیا سکتا ہے؟ سید صاحب نے درپردہ حیدر علی کی ذہنی کشمکش کی طرف بھی اشارہ کر دیا تھا۔ والی میسور حیرت زدہ رہ گیا تھا کہ سید صاحب پر اس کے دل کی بات کس طرح منکشف ہوئی۔ یہ میں نہیں، اللہ کی وہ کتاب کہہ رہی ہے جس کے ایک ایک حرف پر اکرام بخاری اس طرح ایمان رکھتا ہے کہ زیر یا زبر پر بھی شک کرے تو کافر ہو جائے۔ یکایک سید صاحب کے لہجے سے جلال روحانی کا اظہار ہونے لگا تھا۔ میرے خدا کا فرمان ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ آیت قرآنی سن کر نواب حیدر علی کا رنگ فق ہو گیا۔ سید محترم، میں انگریزوں سے صلح کرنے کے لیے مجبور تھا۔ مرہٹے، نواب ارکاٹ اور نظام دکن، آخر ایک وقت میں کس کس سے لڑوں؟ بس یہی تدبیر سمجھ میں آئی کہ معاہدے کے ذریعے ایک طاقتور اور عیار حریف کو خاموش بیٹھنے پر مجبور کر دوں۔ میرا خیال ہے کہ اس صلح کے بعد باقی دونوں حریف بھی سرد پڑ جائیں گے اور وہ فرنگیوں کے اشارے پر ہی رقص کرتے ہیں۔ میں تمہارے معاہدے پر نکتہ چینی نہیں کر رہا ہوں، مگر فرنگیوں کی طرف سے احتیاط شرط ہے۔ سید صاحب کے لہجے سے طنز جھلک رہا تھا۔ پھر جب یہ اپنے پیغمبر کے نہیں ہوئے تو پھر تم سے کس طرح عہد وفا نبھائیں گے؟ خدا تمہیں اس قوم کے شر سے محفوظ رکھے جن کے چہرے روشن اور دل سیاہ ہیں۔ نواب حیدر علی سید صاحب کی خانقاہ سے اٹھ کر محل پہنچا مگر راستے بھر اسے کرنل سمتھ کی بیٹی ماریا یاد آتی رہی، جس نے رخصت ہوتے وقت کہا تھا، نواب، میری قوم زیادہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ اور اب سید اکرام بخاری بھی یہی بات کر رہے تھے۔ نواب حیدر علی کا ذہن کئی دن تک ایک ہی بات میں الجھا رہا، پھر وہ سب کچھ بھول کر نئے انداز سے فوجی تیاریاں کرنے لگا۔ سابق والی دکن نواب مظفر جنگ مرحوم کی بیٹی حمیدہ خاتون کے بے پناہ حسن نے کئی امیر زادوں کی نیندیں حرام کر دی تھیں۔ کئی با اثر جاگیرداروں کے بیٹے اس حسین و جمیل دوشیزہ سے شادی کا خواب دیکھ رہے تھے۔ خود ٹیپو سلطان کی والدہ فاطمہ بیگم اس سے اس قدر متاثر ہو گئی تھیں کہ ایک دن شوہر کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کر بیٹھی۔
نواب بہادر، ٹیپو کے لیے حمیدہ خاتون بہترین شریک حیات ثابت ہو سکتی ہے۔ حیدر علی نے چونک کر بیوی کی طرف دیکھا۔ ابھی ٹیپو کی عمر ہی کیا ہے؟ والی میسور خوبصورتی کے ساتھ فاطمہ بیگم کو ٹالنا چاہتے تھے۔ منگنی کی رسم تو ادا کی جا سکتی ہے۔ فاطمہ بیگم شوہر کی اشاراتی گفتگو کو سمجھنے سے قاصر رہیں۔ پہلے تو یہ کہ حمیدہ خاتون ٹیپو سلطان سے کئی سال بڑی ہے۔ آخر حیدر علی نے صاف صاف کہہ دیا، اگر دونوں ہم عمر ہوتے تب بھی یہ رشتہ ممکن نہیں تھا۔ اہل دنیا کیا کہیں گے کہ پہلے ایک مظلوم لڑکی کو گھر میں بنا دی، پھر اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ واللہ مجھ سے یہ رسوائی برداشت نہیں ہوگی۔ فاطمہ بیگم تو صورتحال کے اس پہلو پر غور کرنے کے بعد خاموش ہو گئیں، مگر سرنگا پٹم کے امیر زادوں کے رشتے برابر آتے رہے۔ حیدر علی نے رافعہ خاتون سے بات کی تو ماں نے فیصلہ بیٹی کی رضامندی پر چھوڑ دیا۔ پھر ایک دن حمیدہ خاتون نے خود ہی حیدر علی سے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے کہا، نواب بہادر، ان امیر زادوں کو روکیے کہ وہ میری ذات کو تماشا نہ بنائیں۔ میں یہاں شادی کرنے کے لیے نہیں آئی ہوں۔ حیدر علی حمیدہ خاتون کی اس جرأت و بے باکی سے بہت خوش ہوا اور پھر جو بھی رشتہ آیا والی میسور نے اسی وقت واپس کر دیا۔ سرنگا پٹم کے امیر زادوں کے علاوہ مرزا اسد بیگ بھی حمیدہ خاتون کی زلف گراگیر کا اسیر رہ چکا تھا۔ سرکاری تقریبات میں کئی بار دونوں کا آمنا سامنا ہوا، نگاہیں ملی اور شرم سے جھک گئیں۔ پھر حمیدہ خاتون نے شہ سواری کے مقابلوں میں مرزا اسد بیگ کے فن کا مظاہرہ دیکھا۔ مغل شہزادے کا ظاہری حسن، جرأت و مردانگی اور سب سے بڑھ کر اس کی تہذیب و شائستگی۔ آخر حمیدہ خاتون کے دل میں بھی مرزا اسد بیگ کے لیے کچھ نرم گوشے پیدا ہونے لگے۔ پھر جب اس محل کی باخبر کنیزوں سے یہ معلوم ہوا کہ اسد بیگ خاندانی طور پر مغل شہزادہ ہے اور اس نے صرف اس لیے ریاست میسور کی ملازمت اختیار کی ہے کہ وہ نواب حیدر علی کو ہندوستان کا نجات دہندہ سمجھتا ہے، حیدر علی کے بارے میں خود حمیدہ خاتون کا بھی یہی تاثر تھا۔ آخر خیالات کی اسی ہم آہنگی نے ذہنی طور پر نواب مظفر جنگ کی بیٹی کو مرزا اسد بیگ کے قریب کر دیا۔ اسد علی کئی ماہ تک عشق کی اس خلش کو برداشت کرتا رہا، مگر جب یہی خلش سینے میں آگ بن کر بھڑکنے لگی تو مغل شہزادے کے دل و دماغ جل اٹھے اور پھر اس نے ایک دن خلوت میں سلطان ٹیپو کے قدموں میں تلوار رکھ دی۔ ولی عہد بہادر، مجھے اجازت دیجیے کہ اب میں شمشیر زنی کے قابل نہیں رہا۔ ٹیپو بہت دیر تک حیرت زدہ بیٹھا رہا، پھر اس نے دلجوئی کے انداز میں اسد بیگ سے اس اضطراری حرکت کا سبب پوچھا۔ بے شک تم یہاں سے چلے جاؤ، مگر اس انقلاب کی وجہ ضرور بتاؤ۔ آخر مرزا اسد بیگ نے لڑکھڑاتی زبان سے سب کچھ بتا دیا۔ اپنی داستان عشق سناتے سناتے اسد بیگ پسینے میں نہا گیا تھا۔ میں اس کے بغیر زندہ تو رہ سکتا ہوں، مگر اپنے فرائض منصبی ادا نہیں کر سکتا۔ پھر کیا کرو گے؟ ٹیپو بھی دوست کا حال سن کر اداس ہو گیا تھا۔ کسی صحرا کی جانب نکل جاؤں گا۔ اسد بیگ کے لہجے سے دل کا درد جھلک رہا تھا۔ بزدل نہیں کہ تلوار ہاتھ سے رکھ رہا ہوں، مگر دل و دماغ کو کیا کروں کہ پورا وجود وحشت کا شکار ہو کے رہ گیا ہے۔ تم اس سے شادی کر لو، ٹیپو نے بڑی معصومیت سے کہا۔ میں اس کے قابل نہیں ولی عہد بہادر۔ اسد بیگ کی آواز دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ جب وہ بڑے بڑے عمرا کے رشتے ٹھکرا چکی ہے تو پھر میری حیثیت ہی کیا رہ جاتی ہے؟ پھر میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ٹیپو بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ ہاں، نواب بہادر سے درخواست کر سکتا ہوں۔ خدا کے لیے نہیں۔ اسد بیگ گھبرا گیا۔ میں نواب بہادر کی نظروں سے گرنا نہیں چاہتا۔ ٹیپو بری طرح الجھ کر رہ گیا تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر اسد بیگ جیسے جانثار۔ دوسرے دن شجاعت خان فوجی چھاونی پہنچا اور اس نے مرزا اسد بیگ کو اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ مجھے شہزادے نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ ٹیپو اپنے دوست سے محروم نہیں ہونا چاہتا اور تم ایک لڑکی کے لیے سب کچھ برباد کر دینا چاہتے ہو۔ برباد نہیں، اس کی یادوں سے ہمیشہ دل کو آباد رکھنا چاہتا ہوں، اسد بیگ نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ اور اگر وہ تمہیں قبول نہ کرے؟ شجاعت خان کا لہجہ بہت نرم تھا۔ تو پھر زندگی رائے گاں جائے گی۔ اسد بیگ کو حمیدہ خاتون کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کیا اسی مقصد کے لیے دہلی چھوڑا تھا؟ شجاعت خان نے اسد بیگ کو اس کا عہد یاد دلایا۔ عہد شکن نہیں ہوں۔ اسد بیگ نے سر اٹھایا اور شجاعت خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ فیصلہ بھی سکون دل کی خاطر کیا تھا، تاج و تخت کی آرزو نہیں تھی۔ یہ فیصلہ بھی دل کے تقاضوں سے مجبور ہو کر رہا ہوں۔ سنبھل گیا تو واپس آ جاؤں گا، پھر میرے ہاتھ ہوں گے، شمشیر ہوگی اور دشمنوں کے سر ہوں گے۔ شجاعت خان کو اپنے قبیلے کا دوسرا آدمی نظر آیا تھا، پہلے سریتا دیوی اور اب مرزا اسد بیگ۔ اے آتش شوق، اور کتنے کاشانے جلائے گی؟ کیا تیرے غرور کی تسکین کے لیے شجاعت خان کے گھر کی راکھ کافی نہیں تھی؟ یہ کہتے کہتے سالار میسور کا چہرہ دھواں ہو گیا اور آنکھوں میں گرم غبار بھر گیا۔ مرزا اسد بیگ بہت ذہین اور فاضل نوجوان تھا۔ شجاعت خان کی خود کلامی پر چونک اٹھا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اسد بیگ اپنا غم بھول کر شجاعت خان کے چہرے کو دیکھنے لگا، جس پر اذیت و کرب کی گہری تہیں جم کر رہ گئی تھیں۔ کچھ نہیں میرے جذباتی بیٹے۔ شجاعت خان کھڑا ہو گیا۔
صبر کر اور تلوار اٹھا لے، عشق تجھے نئے انداز سے لڑنا سکھا دے گا، میں تیرے سکون دل کے لیے دوا تلاش کروں گا۔ شجاعت خان کی باتوں نے اسے بڑا حوصلہ دیا تھا۔ اسد بیگ سنبھل گیا۔ پھر دوسرے دن ہی شجاعت خان نے محل کی ایک ثقہ، معتمد اور عمر رسیدہ کنیز سعدیہ کو طلب کر کے سارا واقعہ سنا دیا۔ حمیدہ خاتون کا اندیا معلوم کر، شاید اس کی توجہ سے ایک جاں بلب انسان بچ جائے، اور پھر اسے یہ بتا دے کہ خاندانی اعتبار سے اسد بیگ نظام دکن سے بھی بڑا ہے۔ کنیز سعدیہ مسکرانے لگی۔ سرکار، حمیدہ بی بی تو خود مجھ سے اسد بیگ کے بارے میں پوچھتی رہتی ہیں، اور میں انہیں مغل شہزادے کے حوالے سے سب کچھ بتا چکی ہوں۔ خدایا تیرا شکر ہے۔ شجاعت خان نے ایک طویل سانس لی اور ہنسنے لگا۔ تو پھر دونوں کو ملا دے تاکہ وہ اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ اگر بھٹکتے بھٹکتے مر گئے تو ان کے خون کا عذاب تیری گردن پر ہوگا۔ کنیز سعدیہ کے تعاون سے رات کے اندھیرے میں اسد بیگ اور حمیدہ خاتون کی ملاقات ہوئی۔ میں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا کہ آپ میری رفاقت کو قبول کر لیں۔ اسد بیگ کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں حریم ناز کا ادنا غلام ہوں، بس آپ مجھے اس غلامی کی سند عطا کر دیں۔ حمیدہ خاتون بہت دیر تک خاموش کھڑی رہی، پھر بمشکل چند الفاظ ہی زبان سے ادا کر سکی۔ غلام نہیں، میرے حریم دل کے تاجدار، آپ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر وہ صبا خرام دوشیزہ واپس چلی گئی، اور اسد بیگ کو یوں محسوس ہوا جیسے تیز دھوپ میں چلتے چلتے اچانک ابر آ گیا ہو، اور پھر اس ابر سے ہلکی ہلکی پھوار گرنے لگی ہو۔ سرنگا پٹم کی فضا پرسکون تھی کہ پیشوائے پونا کے ایک خط نے نواب حیدر علی کے جسم میں آگ لگا دی۔ مادھو راؤ نے والی میسور سے ان 50 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا تھا جو ابھی تک ادا نہیں کیے گئے تھے۔ حیدر علی، تو بد معاملہ بھی ہے اور جھوٹا بھی۔ اگر تو نے فوری طور پر 50 لاکھ کی رقم معسود ادا نہیں کی تو میں ریاست میسور کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ مادھو راؤ نے جان بوجھ کر اپنے خط میں اس قدر تحقیر آمیز الفاظ استعمال کیے تھے۔ دراصل وہ میسور پر حملہ کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ مادھو راؤ صوبہ سرا پر قبضہ کر کے ایک بار پھر جنوبی ہندوستان میں مرہٹہ اقتدار کو شہنشاہیت کے درجے تک پہنچا دینا چاہتا تھا۔ حیدر علی نے بے مثال ضبط و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے جلد از جلد رقم کی ادائیگی کا فیصلہ کر لیا، لیکن مادھو راؤ کی نیت درست نہیں تھی۔ وہ ایک لشکر جرار لے کر میسور کی طرف بڑھا۔ حیدر علی نے معاہدہ مدراس کے مطابق انگریزوں سے مدد مانگی، مگر گورنر نے صاف انکار کر دیا۔ نواب حیدر علی اور انگریزوں کے درمیان معاہدہ مدراس 29 مارچ 1766 عیسوی کو ہوا تھا۔ 4 سال تک حیدر علی اپنی تباہ شدہ مملکت کی تعمیر نو کرتا رہا، اور اس کے دشمن زیر زمین نئی سازشوں کے خاکے تیار کرتے رہے۔ اگرچہ نظام علی خان سے بھی حیدر علی کا معاہدہ ہو چکا تھا، مگر یہ ساری کی ساری کاغذی کارروائیاں تھیں۔ والی دکن کا نہ دماغ بدلا تھا اور نہ دل۔ نظام علی خان کے دماغ میں وہی بوئے حکومت تھی کہ میسور کو تباہ کر کے حیدر علی کے پورے علاقے کو دکن میں شامل کر لیا جائے۔ آخر نظام علی خان دوبارہ خفیہ طور پر انگریزوں سے جا ملا۔ کبھی کبھی نظام علی خان کے دل میں انسانی جذبات بھی ابھرتے تھے، اور وہ حیدر علی سے کیے ہوئے عہد کا پاس رکھنا چاہتا تھا، مگر اس کا وزیر اعظم رکن الدولہ اور مشیر خاص میر عالم اسے ہمیشہ والی میسور کے خلاف اکساتے رہتے تھے۔ یہ دونوں اپنے ناموں کے اعتبار سے بظاہر مسلمان تھے، مگر درپردہ ہندوستان میں ملت اسلامیہ کے بدترین دشمن تھے۔ آخر نظام علی خان کے دل و دماغ پر سیاہی چھا گئی، اور اس نے ایک خفیہ نشست میں نواب حیدر علی سے کہے ہوئے معاہدے کو چاک کر ڈالا، اور قسم کھائی کہ وہ والی میسور کی مکمل تباہی تک چین سے نہیں بیٹھے گا۔ آخر نظام دکن کا مشیر خاص میر عالم سفیر ہو کر مدراس میں انگریزوں کے آستانے پر جا پہنچا۔ گورنر مدراس اسی دن کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر میر عالم نے ایک نئے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ اس معاہدے کے مطابق والاجہ محمد علی ہمیشہ کے لیے ارکاٹ کا نواب بن گیا تھا، اور نظام دکن کرناٹک کے علاقے سے قانوناً دستبردار ہو گیا تھا۔ نواب حیدر علی کو ان خفیہ سرگرمیوں کی خبر ہی نہ ہو سکی۔ ایک طرف نظام دکن نے معاہدے کی دستاویز کو پارا پارا کر دیا تھا، تو دوسری جانب انگریز بھی صلح نامہ مدراس کی دھجیاں اڑا چکے تھے، مگر یہ سب کچھ اس قدر رازداری کے ساتھ ہوا تھا کہ والی میسور کو اپنے حلیف کی نیت پر شبہ تک نہ ہوا۔ پھر 1770 میں پیشوائے پونا ایک لشکر کثیر لے کر میسور پر حملہ آور ہوا۔ مادھو راؤ کے ساتھ اس کا وزیر نانا قرنویس اور سپہ سالار ترمک راؤ بھی تھا، جس کی زیر قیادت 1 لاکھ سوار، 7,000 پیادے اور 50,000 بندوقچی تھے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا توپ خانہ بھی ساتھ تھا، اور پنڈاروں کی بے قاعدہ فوج بھی مرہٹہ لشکر کے ہمراہ تھی۔ مزید یہ کہ شاہنور کا نواب عبد الحکیم خان اور چلتدرک کا راجہ بھی پیشوائے مادھو کے ساتھ فوجی تعاون کر رہا تھا۔ حیدر علی کے جاسوسوں نے خبر دیتے ہوئے کہا، نواب بہادر، سرزمین میسور نے حملہ آوروں کی اتنی بڑی تعداد پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ ایسا لگتا ہے کہ سارا ہندوستان ہی آپ کے خلاف امڑ آیا ہے۔ حیدر علی حسب عادت مسکرایا۔
پھر اس نے اپنے برق رفتار قاصدوں کو گورنر مدراس کے نام ایک خط دے کر روانہ کیا، جس میں فرنگی حاکم سے معاہدے کے مطابق فوجی مدد کی درخواست کی گئی تھی۔ گورنر مدراس کو اسی دن کا انتظار تھا۔ اس نے روایتی ہیلہ سازی اور مکاری سے کام لیتے ہوئے جواباً چند الفاظ تحریر کر دیے۔ میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ حکومت مدراس خود اپنے سنگین مسائل سے دوچار ہے۔ اگر میں نے تمہاری مدد کے لیے لشکر روانہ کیا تو فرانسیسی اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، اور میں کسی طرح بھی یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مجھے معاہدے کی ایک ایک شق یاد ہے، مگر کیا کروں کہ صورتحال میرے قابو میں نہیں ہے، اس لیے میری طرف سے دلی معذرت قبول کی جائے۔ یسوع مسیح تمہاری حفاظت کریں اور اس جنگ میں تمہیں دشمنوں پر غلبہ حاصل ہو۔ میری دعائیں قدم بقدم تمہارے ساتھ ہیں۔ نواب حیدر علی نے پورا خط سنا۔ ایک ایک لفظ ریاکاری اور منافقت کی روشنائی سے تحریر کیا گیا تھا۔ نواب حیدر علی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، مگر اس کے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے، جیسے بارودی سرنگیں پھٹ رہی ہوں۔ والی میسور کو سید اکرام بخاری اور ماریا اسمتھ کے الفاظ یاد آئے۔ فرنگی انتہائی ناقابل اعتبار ٹھہرے تھے، مگر اب اس منافقانہ عمل اور شاطرانہ چال کا کوئی تدارک نہیں ہو سکتا تھا۔ وقت حیدر علی کی گرفت سے نکل کر بہت دور جا چکا تھا۔ گورنر مدراس کا خط ٹیپو سلطان نے پڑھ کر سنایا تھا۔ جب اس نے باپ کو ذہنی کشمکش کا شکار دیکھا تو پرجوش لہجے میں بولا، بابا محترم، اگر ساری دنیا بھی میسور پر حملہ آور ہو جائے تو ہم جنگ کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ غازی نہ بن سکے تو شہید ہو جائیں گے کہ مسلمان کے نزدیک زندگی کی یہی اعلیٰ ترین منزل ہے۔ حیدر علی نے بیٹے کی طرف ستائشی نظروں سے دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ کا رنگ مزید گہرا ہو گیا۔ ہاں فرزند، ایسا ہی ہوگا۔ ہم اپنی جاگیر کو سونے کی تشتری میں سجا کر تو پیش نہیں کریں گے، بہت خون بہے گا، بے شمار جانیں جائیں گی، پھر کہیں جا کر ریاست میسور کی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ اس کے بعد نواب حیدر علی اپنی تمام تر فوجی طاقت سمیٹ کر دشمن کی یلغار روکنے کے لیے آگے بڑھا۔ دونوں لشکر مقابل ہوئے۔ 5-6 دن تک دونوں طرف سے صف بندیاں ہوتی رہیں، پھر جنگ چھڑ گئی۔ مرہٹہ سالار ترمک راؤ نے اپنے توپ خانے کو گولہ باری کا حکم دیا۔ توپوں نے اس قدر آگ اگلی کہ زمین پر زلزلے کا گمان ہونے لگا اور نواب حیدر علی کا لشکر شکست کھا گیا۔ دشمنوں کے خیال میں والی میسور کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا، مگر حیدر علی نے ابھی تک اپنی شکست تسلیم نہیں کی تھی۔ اس نے میدان جنگ سے ہٹ کر ایک کمین گاہ میں اس لیے پناہ لی تھی کہ رات کے اندھیرے میں مرہٹوں کی فوج پر شبخون مارا جا سکے، مگر بدقسمتی سے گہری تاریکی کے سبب جنگل سے نکلتے نکلتے صبح ہو گئی اور مرہٹوں نے دوبارہ حیدر علی کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ مرہٹوں کا یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ حیدر علی کے نصف سے زیادہ سپاہی لقمہ اجل بن گئے اور جو باقی بچے وہ فرار ہو گئے۔ عجیب بے چارگی کا عالم تھا۔ نواب حیدر علی ایک درخت کے نیچے تنہا کھڑا اپنے خدا سے فتح و نصرت کی دعائیں مانگ رہا تھا کہ اسی وقت سامنے سے چند تمبورچی گزرے۔ نواب نے انہیں تمبور بجانے کا حکم دیا۔ تمبورچیوں نے اس انداز سے تمبور بجایا کہ پورا جنگل اس کی آواز سے گونجنے لگا۔ جب مرہٹوں نے یہ آواز سنی تو سمجھے کہ حیدر علی کی مدد کے لیے تازہ دم فوج آ پہنچی ہے۔ مادھو راؤ نے فوری طور پر جنگ روک دی اور پیچھے ہٹ گیا۔ اسی دوران شام کے وقت ہیبت جنگ تازہ دم لشکر لے کر نواب سے آ ملا، مگر حیدر علی نے یہی مناسب خیال کیا کہ وہ پیچھے ہٹ جائے۔ آگے بڑھ کر مادھو راؤ سے برسر پیکار ہونے میں مزید افرادی قوت کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ تھا، اسی لیے حیدر علی بنگلور کی طرف پلٹا اور واپس جاتے ہوئے تمام علاقوں کو ویران کرتا چلا گیا تاکہ مرہٹوں کو مزید سامان رسد نہ مل سکے۔ ٹیپو سلطان باپ کے ہمراہ تھا اور بہت زیادہ دل گرفتہ نظر آ رہا تھا۔ حیدر علی نے بڑے مشفقانہ لہجے میں بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، فرزند، جنگ اسی کا نام ہے، کبھی شکست کبھی فتح، کبھی یلغار کبھی واپسی۔ دشمنوں کی تعداد ہمارے اندازے سے کہیں زیادہ ہے، ایسے موقع پر جذبات سے زیادہ عقل سے کام لینا چاہیے۔ ہمارے ہر سپاہی کی زندگی بہت قیمتی ہے، ہم اپنے ایک جان نثار کو بھی بے مقصد موت کے حوالے نہیں کر سکتے۔ حیدر علی ٹیپو سلطان کی ذہنی تربیت کر رہا تھا، کبھی وہ اسے اپنے ساتھ رکھتا اور کبھی کسی محاذ پر تنہا چھوڑ دیتا تھا۔ بنگلور پہنچ کر نواب حیدر علی نے صلح کے لیے مادھو راؤ کے پاس اپنا وکیل بھیجا۔ جواب میں پیشوائے پونا نے 1 کروڑ روپے کی رقم کا مطالبہ کیا۔ شاید حیدر علی اس مطالبے کو تسلیم کر لیتا، مگر مادھو راؤ نے بعض ایسی سخت شرائط بھی پیش کی تھیں جنہیں قبول کرنے کے بعد والی میسور پیشوائے پونا کا خراج گزار بن کر رہ جاتا۔ نتیجتاً حیدر علی نے انکار کر دیا اور پیشوائے پونا کے قاصد سے صاف صاف کہہ دیا، صلح اور غلامی میں بڑا فرق ہے۔ میں نے صلح کی پیشکش کی تھی، غلامی کی درخواست نہیں بھیجی تھی۔ اب ہر حالت میں جنگ جاری رہے گی، یہاں تک کہ مادھو راؤ پونا کی طرف لوٹ جائے یا حیدر علی میدان جنگ میں قتل ہو جائے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔
نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔